کرکٹر عمران نذیر نے کرکٹ چھوڑ کر پراپرٹی کا کام شروع کر دیا ہے اور بحریہ ٹاؤن میں ایک شاندار آفس بنا لیا ہے۔ عمران نذیر نے آخر کرکٹ کیوں چھوڑی اور پراپرٹی کا کام ہی کیوں شروع کیا، آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں اطہر عباسی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں بحریہ ٹاؤن لاہور میں اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں عمران نذیر کی پکچر، تو بالکل ہم آپ کو لے کے آئے ہیں عمران نذیر ایسوسیٹس میں۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے عمران نذیر سے اور ان سے جانیں گے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں، بحریہ ٹاؤن میں کیا کر رہے ہیں، کرکٹ کے میدانوں میں کیوں نہیں نظر آتے، کرکٹ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے، ریٹائرمنٹ لے لی ہے یا نہیں لی، آگے فیوچر پلانز کیا ہیں۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں لیجنڈری کرکٹر، لیجنڈری بلے باز عمران نذیر سے۔ عمران بھائی، یہ جاننا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم کہ عمران نذیر جس کو پوری دنیا بلکہ پورا پاکستان کہہ لیں آپ کو کرکٹ میں ڈھونڈ رہا ہے اور آپ اس وقت بحریہ ٹاؤن میں ہیں، یہ ایک آفس آپ نے لیا ہوا ہے، تو بتائیے کہ کہاں ہے وہ عمران نذیر جس کو سارا پاکستان ڈھونڈ رہا ہے؟ ویل تھینک یو سو مچ، اور کہیں نہیں، سب کے سامنے ہی ہوں، اور ایکچولی کرکٹ سے بس وہ کہتے ہیں نا انفارچونیٹلی کہ میرا خیال ہے سب کو آئیڈیا ہی پتہ ہے کہ بس ایک بیماری ایسی ڈیزیز کے آرتھرائٹس جس کی وجہ سے میں کوئی اراؤنڈ پچھلے کوئی 6 سے 7 سال کرکٹ ہی نہ کھیل پایا، اور جب واپس آیا تو ڈیفینیٹلی ایک ایج اور پلس پھر اسٹرگل کرتا رہا ہوں، لیکن اینڈ آف دی ڈے وہ کہتے ہیں نا ساری عمر کرکٹ بھی نہیں کھیلنی تھی، اور جہاں تک آفس کی بات ہے تو ضرور میرا ایکچولی شروع سے ہی بزنس کا بڑا مجھے وہ شوق تھا، اور مائنڈ بھی یہی تھا کہ آفٹر کرکٹ اگر کچھ کیا تو میرے خیال میں بزنس، اور الحمدللہ کہ اگر میں اس کے آفس کی بات کروں تو اسپیشلی میرا خیال ہے کہ ہمارے کنٹری ہیڈ شاہد قریشی صاحب، جن کی میرے اوپر بہت زیادہ ان کی سپورٹ، اور یہ آفس سمجھے انہی کا ہی ہے، اور انہوں نے جتنا مجھے سپورٹ کیا آفٹر گاڈ، اگر میرا خیال ہے کہ میں اگر آؤٹ آف دی وے جا کے بھی اگر میں بات کروں تو میرا خیال ہے کہ جب میں نے ایک بزنس کا ڈیسیژن لیا تو اس میں بہت زیادہ انہوں نے مجھے اس چیز میں سپورٹ کیا۔ عمران، اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی آپ پاکستان کے بہت سے کھلاڑیوں سے فٹ نظر آتے ہیں۔ جب آپ واپس آئے 2017 میں تو ایسے لگا کہ انڈر 19 کا عمران نذیر واپس آ گیا، اور آپ کی شاٹس ہٹنگ دیکھی، آپ کی پریکٹس دیکھی، آپ کی شاٹس میں ابھی بھی وہی جان تھی۔ لاہور قلندر نے آپ کو سائن بھی کیا، ساتھ آپ نے بڑے انٹرویوز بھی کیے، بٹ اس کے بعد لاہور قلندر میں آپ کی جگہ سلمان بٹ کو شامل کر لیا گیا۔ میں اس اسپیسیفک لیگ کی بات کر رہا ہوں، اس سال کی، تو بڑی حیرانگی ہوئی۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیوں نہیں آپ کو لیا گیا؟ آئی تھنک کویشچن ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ تھوڑا ٹف ہے، لیکن میں کبھی کسی کے اوپر وہ کہتا ہے نا بلیم نہیں دیتا، میں ہمیشہ اپنے آپ کو ہی بلیم دیتا ہوں، اور جس طرح آپ نے بات کی نو ڈاؤٹ بالکل لاہور قلندر کے ساتھ میں اٹیچ رہا ہوں آفٹر فٹنس، بالکل انہوں نے میری کافی انہوں نے بھی میری اس چیز میں ہیلپ کی اور مجھے اپنے ساتھ اٹیچ کیا، لیکن بالکل پریکٹس میچز اور بہت ساری ان کی چیزوں میں ان کے ساتھ ایکٹیویٹی میں ساتھ رہتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک جب گیپ آتا ہے تو اس میں پھر جب واپس اپنی فیلڈ میں جب آتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہے، آپ کو کچھ ڈیسیژن ایسے لائف میں لینے پڑتے ہیں کہ آپ نے اپنا فیوچر دیکھنا ہوتا ہے۔ تو میں نے بیسیکلی یہ چیز اس لیے ڈیسیژن لیا کہ میں اپنے بچوں کا جو ہے وہ ہر آدمی ماں باپ چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کا اچھا فیوچر ہو، تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا جلدی یہ ڈیسیژن لیا۔ تو باقی رہی بات فٹنس کی، ایکچولی کوئی بھی پروفیشنل ہے ڈیفینیٹلی وہ ٹریننگ شیننگ کرتا رہتا ہے، تو میں شروع سے بھی تھوڑا سکنی ہوں۔ کے علاوہ ہمیں بتائیے کہ آئی سی ایل آپ کھیلنے کے انڈیا میں آپ کھیلے، وہاں پہ بہت سی لڑکیاں آپ کی فین ہو گئی، بڑے پیارے لگتے تھے آپ اس وقت، تو وہاں کی کوئی ایسا سٹوری سنائیں کہ جب آپ میچ کھیل کے باہر جاتے تھے تو فینس کا کیا رد عمل ہوتا تھا اس وقت؟ یا نو ڈاؤٹ ایکچولی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں فینز ایک
بلاسنگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کو عزت وہ کہتے ہیں نا انسان عزت پانے کے لیے بھیجا دنیا میں, تو وہ لوگ اگر رسپیکٹ دے رہے ہیں فینس ہیں تو ان کو آپ اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں. باقی دیکھیں جو کرکٹ کی بات ہے تو میرے خیال میں وہ ایک پیک کا ٹائم کہہ لیں, اور اس وقت جب T20 نئی آئی اور ہم میچ جس ٹائپ کی کھیلتے مجھے تو فری ایک لائسنس مل گیا, اور میں نے پھر جس طرح پرفارم کیا وہ سب کے سامنے ہی. آپ نے اور شعیب ملک نے اکٹھی کرکٹ شروع کی, ایک ہی علاقے سے آپ لوگوں نے کرکٹ شروع کی, اکٹھے سیالکوٹ اسٹیلینز میں بھی کھیلتے رہے. آج بھی شعیب ملک جیسے آپ فٹ ہیں وہ بھی ویسے ہی فٹ ہیں, بس یہ ہے کہ میرے خیال سے ان کی قسمت ابھی تک ساتھ دے رہی ہے اور وہ ابھی بھی بالکل پہلے کی طرح پرفارم کر رہے ہیں. شعیب ملک کے ساتھ کیسے آپ کا سفر گزرا ہے, ان کے بارے میں کچھ بتائیے. شعیب ملک یار ہم دونوں سمجھے بیسٹ فرینڈ, اور بڑی ہماری یاری سارا سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ دونوں بڑے یار ہیں, اور الحمدللہ آج بھی ہیں. میری ورلڈ کپ جانے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی. شعیب ملک نو ڈاؤٹ دیکھو ایکچولی وہ رننگ میں تھا, میرا ایک گیپ پڑ گیا اور وہ رننگ میں تھا, اور جس طرح اس نے دیکھو آپ کرکٹ فلو میں رہنا چاہیے, اور وہ جس طرح کا پروفیشنل ہے, جس طرح کا وہ ایتھلیٹ ہے, شروع سے ہی ہم لوگوں نے بیسیکلی ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں ٹسل بازی سے ٹریننگ کرتے تھے کہ آج میں اتنا زیادہ کروں گا, آپ اتنا زیادہ کرنا. کہنے کا مطلب شعیب ملک کے سارے بہت گریٹسٹ پلیئر ہے. عمران, آپ کو ارتھرائٹس کے ساتھ آپ نے فائٹ کیا, نو ڈاؤٹ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ لوگ جب کسی کو ہو جائے تو اس کے بعد لوگ واپس بہت کم ہی آتے ہیں. آپ اس سے بھی فائٹ کر کے گراؤنڈز تک آئے, بہت موٹیویشن چاہیے اس کے لیے, تو موٹیویٹ آپ کیسے ہوئے؟ پھر اس کے بعد کافی سارے آپ کے انٹرویوز میں آپ نے شاہد افریدی فاؤنڈیشن کا بھی ذکر کیا, تو شاہد افریدی کا اس میں کیا رول تھا, انہوں نے کیسے آپ کو بیک کیا, تو یہ اپنے فینس کو بتائیے. ویل سب سے پہلے تو آئی تھنک میرے حال میں اگر شاہد افریدی کا ذکر نہ ہو تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور شاہد افریدی بیسیکلی ہمارے ملک کے لیجنڈ, اور میری اور اس کی بڑی ایک جوڑی آپ کو آئیڈیا ہے, یہ پتہ ہی کہ بڑی مشہور جوڑی, اور ہم لوگوں نے بڑا پاکستان کے لیے ایک اچھی کرکٹ کھیلی ہے. اس میں میرے سے خیر ان سے بادشاہت ہوئی, اور یہ میں نے ڈسکس کی کہ ابھی فائنل جو ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے لیے اب یہ ایکسپینس جو ہے اور میرے پاس اب نہیں ہے, اس کی وجہ ہے کیونکہ جو تھا وہ میں نے کسی سے ہیلپ نہیں مانگی, لیکن میں نے جو تھا میں نے لگایا. تو ابھی چاہیے تو بس ریسنٹلی آپ مل گئے ہیں, باتوں میں یہ بات ہوگی تو ریسنٹلی وہ کہتا ہے نا ود ان اے سیکنڈ آگے سے رپلائی ہے کہ ویٹ ایزی ہو جا, لیکن پوری فاؤنڈیشن کو اس نے ہلا کے رکھ دیا کہ یار یہ جب ڈاکٹر ہے نا اس کے لیے آپ نے اینی ٹائم بنا میرے اپروول کے جو جتنا پیسہ چاہیے اس کو دو. جی عمران, جیسے کہ آپ بحریہ ٹاؤن میں ہیں اس وقت, بالکل پراپرٹی کا کام ہے, بہت پیارا آپ کا ماشاءاللہ آفس ہے, تو بہت سے لوگوں کو تو پہلے پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں, جیسے لوگ آتے ہیں تو آ کے دیکھتے ہیں وہ یار یہ تو عمران نذیر ہے, تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. فینس جب آپ کا کوئی فین آ جاتا ہوگا وہ تو آپ سے گھر یا پلاٹ لیے بغیر یہاں سے جاتا نہیں ہوگا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ایکچولی بائی نام ہی عمران نذیر ایسوسیٹ لکھا ہے, اور جانتی ہے دنیا میرے بالکل فرنٹ پہ ایفل ٹاور ہے, اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جی کتنی دنیا آتی ہے, اور نہیں آتے ہیں بہت سارے ایسے فینس ہیں اور پکچر لیتے ہیں میرے ساتھ. ہاں اگر کہیں آفس میں اندر میٹنگ میں یا ویسے بیزی ہوں تو تب نہیں, ادروائز کہیں فری ٹائم میں اگر کوئی آ جاتا ہے یا باہر کہیں ہوں کھڑا ہوں یا ویسے باہر آتا ہوں لوگ دیکھتے ہیں, تو میں اگر لوگوں کو یہ چیز کنوے کر رہا ہوں کہ آپ کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ میں خود اپلائی اپنے پر کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عمران نے کسی سے بدتمیزی کی ہو. وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ ہمارا اسلام کہتا ہے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا لوگوں کی باتوں میں نہیں جانا چاہیے. باقی یہ نہیں ہے کہ آئے اور آتے ہی اس نے کچھ نہ کچھ لے کے ہی جانا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ عمران نذیر ایسوسیٹ پہ الحمدللہ کبھی بھی آپ آئیں, آپ وزٹ کریں. بہت شکریہ عمران بھائی, اور اسی طرح آپ بھی اچھی باتیں کرتے رہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو کرکٹ گراؤنڈ میں بھی ضرور دیکھیں گے, ایز اے کوچ دیکھیں گے, ایز اے مینٹور دیکھیں گے, اور آپ کو ہم ٹی وی پہ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں, آپ کے تجزیے ہم دیکھتے ہیں. ناظرین, یہ تھے عمران نذیر جنہوں نے بہت پیاری باتیں کی, اردو پوائنٹ کو ٹائم دیا, جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں. مزید ایسی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ بھی دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.